ذرا سوچیے، ایک ایسا انسان جو کبھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور دل میں نفرت کی آگ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، وہی شخص ایک دن بھوکے بچوں کو دیکھ کر اتنا روئے کہ آنسو ان کی گھنی سفید داڑھی کو بھگو گئے۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک ایسے انسان کی جن کا دل اللہ نے ایمان سے اس طرح بھرا کہ وہ خود رو پڑتے تھے جب کوئی بھوکا سوتا تھا۔ آج ہم ان کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنیں گے جو آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کی جلتی ریت پر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں طاقت ہی سب کچھ تھی، جہاں بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، غلاموں پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، اور جہاں انسان کی قدر اس کے قبیلے اور تلوار سے ناپی جاتی تھی۔ اسی معاشرے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عمر بن خطاب رکھا گیا۔ قد لمبا، جسم مضبوط، آواز بلند اور شخصیت ایسی کہ جہاں سے گزرتے لوگ راستہ چھوڑ دیتے۔ قبول اسلام سے پہلے وہ اسلام کے دشمنوں میں سے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے، کمزوروں پر ستم کرتے، لیکن پھر ایک دن اللہ نے ان کا دل پھیر دیا، اور جب وہ ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اور سچ میں اسلام کو عزت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی بنے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت پھیلی، فارس بھی، روم بھی، لیکن جو چیز انہیں سب سے عظیم بناتی ہے وہ ان کی طاقت نہیں، ان کا انصاف تھا۔ وہ ان کا تخت نہیں، ان کا رات کو بھوکے لوگوں کے گھر دیکھنے جانا تھا۔ خلافت کے دوران ایک ایسا سال آیا جسے تاریخ عام الرمادہ کے نام سے جانتی ہے، یعنی راکھ کا سال۔ اس سال خشک سالی نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کھیتیاں جل گئیں، مویشی مر گئے، کنویں خشک ہو گئے۔ مدینہ کے آس پاس قبائل بھوک سے تڑپنے لگے، لوگ شہر کی طرف آنے لگے، پیاسے، بھوکے، بے بس۔ اور ادھر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس دوران خود پر گوشت اور گھی کا استعمال حرام کر لیا۔ کہتے، جب تک میری رعیت بھوکی ہے میں کیسے پیٹ بھر کر سوؤں۔ ان کا رنگ زرد ہو گیا، جسم کمزور ہو گیا، لیکن وہ ڈٹے رہے کیونکہ ان کا دل ان کی رعیت کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ایک رات مدینہ منورہ سویا ہوا تھا، تاروں بھری آسمان، ٹھنڈی ہوا اور گلیوں میں سناٹا، لیکن ایک شخص جاگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم اسلم کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں شہر کی گلیوں میں نکل پڑے۔ یہ ان کی عادت تھی، رات کو خود چل کر دیکھنا کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ چلتے چلتے وہ شہر کے باہری حصے کی طرف نکل گئے۔ اچانک دور سے ایک آواز آئی، بچوں کے رونے کی آواز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، کان لگائے۔ آواز قریب تھی، وہ اس طرف بڑھے۔ ایک چھوٹا سا خیمہ تھا، باہر سے جھانکا تو ایک عورت بیٹھی تھی، سامنے ہانڈی رکھی تھی، نیچے آگ جل رہی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کے گرد بیٹھے بھوک سے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ عورت نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، ایک مسافر، کیا حال ہے تمہارا؟ عورت نے آہ بھری اور کہا، بھائی کیا حال بتاؤں، بچے بھوک سے بے قرار ہیں۔ میں نے ہانڈی میں پانی ڈال رکھا ہے تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور سو جائیں، کیونکہ میرے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم جم گئے، آنکھیں بھر آئیں، گلے میں گھٹن آ گئی۔ وہ جو شخص کبھی پوری دنیا کو تھر تھراتا تھا، وہ ایک ماں کے درد کے سامنے پانی پانی ہو گیا۔ اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فوری مجھ سے کہا، اسلم، بیت المال کا دروازہ کھولو، آٹا لاؤ، گھی لاؤ، گوشت لاؤ۔ ابھی اسی وقت اسلم تیزی سے گئے، سامان لے کر آئے، لیکن حضرت عمر نے بوری خود اٹھائی۔ اسلم نے کہا، امیر المومنین، میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ کیا تم اٹھاؤ گے؟ جا، یہ بوجھ میں خود اٹھاؤں گا، اللہ کے سامنے جواب بھی میں نے دینا ہے۔ وہ خود بوری اٹھا کر اس عورت کے خیمے میں گئے، خود آگ جلائی، خود کھانا پکایا، اور جب کھانا تیار ہوا تو بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ بچے کھانے لگے، خوشی سے کھیلنے لگے۔ وہ عورت حیران تھی، اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ جب بچے سو گئے تو حضرت عمر اٹھ کر جانے لگے۔ عورت نے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم خلیفہ کے عہدے کے زیادہ لائق ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ کچھ نہ بولے، بس چلے گئے۔ اسلم کہتے ہیں، میں نے دیکھا امیر المومنین روتے جا رہے تھے۔ سوچئے ذرا، یہ وہی عمر ہیں جن کے نام سے دشمن لرزتے تھے، جن کی ایک آواز سے لشکر چل پڑتے تھے، جن کے سامنے فارس اور روم کے بادشاہ جھکے، لیکن اسی رات ایک ماں کا درد،
ایک بچے کی بھوک ان سب سے بڑی طاقتور دشمنی ثابت ہوئی ان کے دل کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے بھی کوئی کتا بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا، اے عمر تم کہاں تھے؟ یہ احساس ذمہ داری، یہی ہے حقیقی قیادت۔ اور اسی رات خدا گواہ ہے، اس عورت کو معلوم بھی نہ ہوا کہ اس نے خود خلیفہ کو سنایا، خلیفہ جو رات کو خود چل کر آیا، نہ دکھاوے کے لیے نہ تاریخ کے لیے، بس اس لیے کہ اس کا دل تڑپتا تھا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ واقعہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ پہلا سبق، ذمہ داری ایک امانت ہے۔ جو بھی طاقت، عہدہ یا وسائل اللہ نے دیے ہیں وہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں، وہ امانت ہے جس کا حساب دینا ہے۔ دوسرا سبق، رونا کمزوری نہیں، رحمت کی علامت ہے۔ حضرت عمر جیسا طاقتور انسان بھوکے بچے کو دیکھ کر روتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس کا دل حساس ہو۔ تیسرا سبق، قیادت سروس ہے، شاہی نہیں۔ آج ہمارے سیاستدان، ہمارے افسر، ہمارے لیڈر، کیا وہ حضرت عمر کی طرح رات کو نکلتے ہیں یا وہ محل میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں؟ چوتھا سبق، انفرادی ذمہ داری، یہ صرف حکمرانوں کا کام نہیں، ہم سب کے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ پانچواں سبق، اللہ کا خوف ہی اصل تبدیلی لاتا ہے۔ حضرت عمر نے سامان خود اٹھایا، کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کے سامنے جواب دینا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں۔ کاش ہم بھی یہ سوچیں، ہر کام میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ وہ نبی تھے نہ وہ معصوم تھے، وہ ایک انسان تھے جیسے آپ اور میں، لیکن انہوں نے اللہ سے ایسا تعلق جوڑا کہ ان کا دل نرم ہو گیا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور ان کے قدم رات کو بھی امت کی خدمت میں چلتے رہے۔ آج ہم ان کی یاد میں ایک عہد کریں کہ ہم بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گے، کہ ہم بھی اللہ سے ڈریں گے، دکھاوے کے لیے نہیں، کہ ہم بھی وہ مسلمان بننے کی کوشش کریں گے جن کی امت کو آج ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ Subscribe this channel for more videos.